اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث قرآن کریم کے فضائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں، بعض نے بعض کی آڑ لے ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے پاس کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والی صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے نہ قریب نہ کسی سے دور۔ پھر سب کو اپنے مبارک ہاتھ سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کے حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ ابو داؤد۔ فائدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کے قریب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ بذل المسعود۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قرآن کریم فکر اور بے قراری پیدا کرنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل بنا لیا کرو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ فائدہ۔ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کریم خوش الہانی سے پڑھتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن شریف کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر شے میں برکت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے اور اپنے حرام سے ہمیں بچا لیجیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔